السلام علیکم۔ گھر میں اور میری 2 بہنیں رہتی ہیں۔ دونوں مجھ سے چھوٹی ہیں لیکن دیکھنے میں مجھ سے بڑی لگتی ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول کافی کھلا ہے، کسی کو روک ٹوک نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ نہاتے ہوئے باتھ روم میں اپنی بہنوں کے پرائیویٹ کپڑے دیکھے تھے جنہیں دیکھ کر میں سکون حاصل کرتا تھا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے میری بہنیں مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ وہ اکثر میرے سامنے بنا دوپٹے کے ہی کام میں لگی رہتی۔ میں دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ ایک دن میری بڑی بہن کمرے میں داخل ہوئی تو میں پہلے سے ہی بیڈ پر لیٹا چکا۔ میری بہن جلدی سے کمرے میں بنے اٹیچ باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم میں گھستے ہی دروازہ بند کر دیا، مگر جلدی میں وہ کنڈی لگانا بھول گئی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا باتھ روم کی جانب دروازے کے پاس گیا۔ ہاتھ لگایا تو دروازہ کھلا دیکھ کر میں وہیں رک گیا۔ اچانک میری بہن کے منہ سے ایک سسکی کی آواز نکلی اور اس کے ساتھ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں شرمندہ سا ہو گیا، کیونکہ میری بہن نے اپنی 2 انگلیاں۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میری 2 بہنیں ہیں، ایک کا نام انم ہے جبکہ دوسری کا نام نمرا ہے۔ وہ دونوں ہی مجھ سے چھوٹی ہیں لیکن وہ اپنے بھاری جسم کی وجہ سے عمر سے بڑی لگتی تھی۔ میں جب بھی گھر جاتا تھا تو وہ کافی سلیقے سے میرے سامنے آتی تھی۔ کبھی بھی میرا خیال ان پر نہیں گیا تھا تو میں ان کے بارے میں ایسا ویسا کچھ سوچوں۔ وہ دونوں میرے سامنے خود کو ڈھانپ کے رکھتی تھی۔ میں اس وجہ سے بھی ان کی عزت کرتا تھا۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ جب بھی میرے دوست مجھ سے گھر میں ملنے آیا کرے تو وہ میری بہنوں کو نہ دیکھے۔ لیکن ایک روز اچانک ہی طاہر کی نظر میری ایک بہن پر پڑ گئی۔ میں نے طاہر کو اپنے گھر میں بلانا بند کر دیا تھا۔ میں ہی اس سے ملنے جاتا تھا۔ طاہر جب یہ بات کرتا تھا کہ یار میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں، تو میں کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ میری دونوں بہنوں کے پاس کوئی موبائل فون نہیں تھا، لیکن دونوں رات کو مجھ سے میرا موبائل لے لیتی تھی اور گیمز کھیلتی تھی۔ میں بھی انہیں موبائل دے دیا کرتا تھا۔ مجھ سے کوئی پوچھ کے نہیں جاتی تھی میں کدھر جاتا ہوں۔ میں اپنی ہی زندگی گزار رہا تھا، لیکن لڑکیوں پر ساری پابندیاں تھیں۔ میری بہنوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اسی وجہ سے جیسے ہی وہ 9ویں 10ویں جماعت پاس کی تو ابا نے ان کی پڑھائی رکوا۔ اب وہ گھر پر کام کاج کرتی رہتی تھی۔ کبھی اماں سے سلائیاں سیکھ لیتی تھی، لیکن اچانک ہی ایک روز اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ دنیا سے چلی گئے تھے۔ میری بہنیں اکیلی ہو گئی۔ میں کافی کوشش کرتا تھا کہ ان کا سہارا بنوں۔ میں اپنی بہنوں کو کافی سمجھاتا تھا، لیکن ان کو ذہنی طور پر پرسکون رکھنے کے لیے میں نے بھی باہر انہیں لے کر جانا۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت غصہ کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا اس میں غصے والی کوئی بات نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تم اپنی دونوں بہنوں کو کب تک ایسے چھپا کے رکھو گے؟ اگر کسی کی نظر تمہاری بہنوں پر پڑی تو غضب ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی پہلی نظر میں انہیں دیکھ کر ان کا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے طاہر سے پوچھا کہ آخر پھر کیا کرنا چاہیے۔ طاہر نے مجھے بتایا کہ تمہیں اپنی بہنوں کو اپنے قریب کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے دل کی ہر بات تم سے کہہ سکے۔ طاہر کی یہ بات بھی ٹھیک تھی، کیونکہ یہ بات سچ تھی۔ میری بہنیں ڈر کے مارے مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بہنوں سے کھل مل کر رہوں گا تاکہ میں ان کے دل کا حال جان سکوں، میں یہ پتہ لگا سکوں کہ ان کے دل میں کوئی اور تو نہیں۔ اماں جب سے دنیا سے گئی تھی میں تب سے طاہر کے ہاں زیادہ ہی جانے لگا تھا۔ مجھے بھی اب اس کے جیسی عیاشی کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے اب میں زیادہ تر اس کے گھر ہی رہتا۔ وہ کبھی کوئی مووی لگا دیتا ہے۔ میں نے بھی حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اچانک ہی ایک روز طاہر نے مجھ سے کہا کہ آج ہم دونوں ایسی مووی دیکھیں گے کہ تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی مووی نہیں دیکھی تھی، لیکن جیسے ہی طاہر نے وہ مووی اپنے کمپیوٹر پر لگائی تو اس مووی کو دیکھتے ہی ساتھ میرے اندر عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ میں طاہر کو کہنے لگا یار یہ تو نے کیا لگا دیا ہے، یہ سب بند کر۔ پر وہ کہنے لگا تم 24 سال کے ہو گئے ہو، اب تو ہوش کر لو، تھوڑا سا تبدیل لاؤ۔
ورنہ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہو سکے گی۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گیا تھا، لیکن وہ مذاق کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا۔ میں نے وہ مووی دیکھنا شروع کر دی۔ مووی میں ایک کے بعد ایک عجیب سا سین چلنے لگا تھا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ تو آپس میں بہن بھائی تھے۔ طاہر کہنے لگا، یار تم کچھ زیادہ ہی اب غصہ کرنے لگے ہو، وہ دونوں سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے آخر وہ بہن بھائی تو ہیں، انہیں وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پر طاہر کہنے لگا کہ دیکھو، آج کل کا زمانہ کافی خراب ہو گیا ہے۔ اگر اپنی بہنوں کو اپنے قریب نہیں کریں گے تو یقیناً وہ اپنی زندگی پرسکون بنانے کے لیے کہیں باہر یہ چیز طلب کریں گے۔ اس سے اچھا تو یہی ہے کہ انہیں یہ چیز اپنے گھر سے مل جائے، اور اگر خاندان والوں کو پتہ چل گیا کہ اس کی بہنیں ایسی، تو وہ پھر کافی باتیں بناتے ہیں، پھر انسان کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس سے سوال کرنے لگا کہ کیا تم بھی اپنی بہن کے اتنے ہی ہو کیا؟ وہ تم سے ہر بات کر لیتی ہے؟ کہنے لگا، میری بہن مجھ سے 3-4 سال چھوٹی ہے، وہ بہت ہی معصوم ہے۔ میری اماں ابا کو ساتھ کبھی ملک سے باہر بھی جانا پڑ جاتا ہے، جس وجہ سے ابا مجھے تاکید کرتے ہیں کہ اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ بس پھر کیا ہوتا ہے، میں رات کو اپنے پاس ہی بلاتا، اور پھر کیا ہوتا ہے یہ تو میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ اس کو باتوں میں شرارت۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ میں حیران ہو گیا تھا، لیکن طاہر کہنے لگا کہ اب میری بہن کہیں بھی جاتی ہے تو وہ مجھ سے پوچھ کر جاتی ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں کوئی لڑکا نہیں ہے، کیونکہ میں اس کا بہت اچھا دوست بن گیا ہوں۔ ہم دونوں کے بیچ دوستی ہے، اور بہن بھائی میں دوستی کا رشتہ تو ہونا ہی چاہیے۔ میں کافی حیران ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس رات میں گھر پہنچا تھا تو میری نظر انم پر پڑ گئی تھی۔ میں اس کو عجیب طریقے سے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی بہن کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں نے جیسے ہی اس سے دیکھا تو مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میری بہن تو سچ میں پہلے سے کافی بڑی ہو گئی ہے۔ شاید یہ اماں کے جانے کی وجہ تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اچانک وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بھائی آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے جو مجھے اتنی گھور کر دیکھا؟ اس کی یہ بات سن کر میں حیران تھا۔ کہنے لگا، نہیں، تم یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ میں نے اسے اپنے پاس آنے کا کہا تو وہ کافی حیران ہو گیا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ وہ میرے پاس آنے سے انکار کر دی تھی۔ میں جان گیا تھا۔ میرے ذہن میں طاہر کی باتیں آنے لگی تھی کہ اگر میری بہنوں نے باہر کسی سے دوستی کر لی اور یہ کام خاندان کو پتہ چل گیا کہ تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ سوچ کر میں اس کو کہنے لگا کہ منہ میں کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس آ کے بیٹھ سکتی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ ایسا کرتے ہیں، ہم دوستی کر لیتے ہیں، اس طرح تم روز 1 گھنٹہ میرے پاس آ کر بیٹھ۔ انم نے میری بات سنی تو وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا موبائل اپنے پاکٹ سے نکالا اور اس سے کچھ دکھانے لگا۔ میرا ایسا ویسا ارادہ نہیں تھا، پر انم کافی ہچکچا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بالکل بھی ایزی نہیں ہے، لیکن یہ کرنا بھی ضروری تھا۔ کچھ دیر وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی تو اچانک ہی میں نے اپنی ایک ٹانگ اس کے جانب بڑھا دی۔ اگلے ہی لمحے انم وہاں سے، بھائی رات ہو گئی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے دوڑ لگا دی۔ میں اس سے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، لیکن میں اندر ہی اندر بہت شرمندہ ہوا تھا کہ میں کیا سوچ رہا، کہ وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں طاہر کو یہ سب کچھ بتا دوں گا۔ کیسے 3 سال پہلے میں بہت سخت تھا، یہاں تک کہ میں طاہر کو اپنی بہنوں کے متعلق کوئی بھی بات نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن آج میں نے خود سے اپنی بہنوں کے بارے میں ساری باتیں طاہر سے شیئر کرنے لگا تھا۔ زندگی اتنی تبدیل ہو گئی تھی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میرے ابا ایک ذمہ دار تھے، وہ اپنی زمینوں پر چلے جایا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن ایک روز مجھے بہت حیرانی ہوئی جب وہ رات کو گھر ہی نہ آئے۔ میں نے اپنی پھپھو سے جا کر پوچھا تو کہنے لگی، بیٹا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا کہ تمہارے ابا کیا کر۔ تمہارے ابا تو اپنی جوانی میں بھی ایسے ہی تھے، ان میں ذرا سا بھی بدلاؤ نہیں آیا۔ شاید یہی وجہ ہے
کہ تمہاری اماں آج اس دنیا میں نہیں رہی۔ پھپھو کی بات ہوئی